بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے اللہ سے شرمانا چاہیے ویسے شرم کرنے کے لیے 6 کام کرنا ضروری ہے۔ ان میں سے دوسرا سر کے متعلقات کی حفاظت۔ سر کے متعلقات میں آنکھ، کان، زبان، ناک، چہرہ شامل ہے۔ یہ پانچوں اللہ کی نعمت ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک میں قدرتی طور پر فطور آ جائے تو پوری دنیا کے سارے ماہرین اور دنیا کے تمام سائنسداں اپنی اپنی عقل اور دماغ کا استعمال کرتے رہیں تو ایک نابینا یعنی اندھے میں بینائی نہیں لا سکتے، اور ایک گونگے میں گویائی نہیں لا سکتے، ایک بہرے کو صحیح نہیں کر سکتے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ دنیا کے تمام عقل مند اور ماہرین اور سائنسداں اکٹھا ہو کر ایک مکھی جو نہایت ہی ادنیٰ اور حقیر اور معمولی سا جانور ہے بنا کر دکھا دے، ممکن نہیں۔ نیز جو لوگ بت پرستی کرتے ہیں ان کی عقل کہاں گئی کہ ایسی چیز کی پرستش کرتے ہیں جو اپنے اوپر سے ایک معمولی سی مکھی بھی اڑانے پر قادر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یہ ایک مثال پیش کی ہے، ایسی ہزاروں لاکھوں کروڑوں مثالیں دی جا سکتی ہے۔ ان 5 نعمتوں میں سے ایک نعمت آنکھ ہے۔ آنکھ اللہ کی ایک انمول نعمت ہے۔ اگر دنیا کے سارے دانشور اور ماہرین مل کر ایک ادنیٰ مخلوق کی آنکھ تیار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے، اور اگر کسی کی آنکھ میں قدرتی طور پر روشنی نہیں ہے تو سب مل کر اپنی اپنی فنکاری کا مظاہرہ کرنے لگے تو روشنی نہیں لا سکتے۔ اسی پر چلنے پھرنے دیکھنے سمجھنے کا سارا مدار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نعمت عظمیٰ کے ذریعے سے اللہ سے شرم کرنا چاہیے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے تمام فحاشات اور فحش پروگراموں کا مدار اس عظیم ترین نعمت کو غلط استعمال کرنے پر ہے۔ اسی آنکھ کے ذریعے سے فلمیں دیکھی جاتی ہیں اور اسی آنکھ سے سنیما دیکھا جاتا ہے۔ اسی نعمت کے ذریعے رنڈیوں کا ناچ دیکھا جاتا ہے۔ اسی نعمت کے ذریعے سے تمام ناجائز اور حرام پروگراموں کو زینت بخشی جاتی ہے۔ اسی آنکھ کے ذریعے سے نامحرموں پر ناجائز نگاہ ڈالی جاتی ہے۔ یہ سب فحاشات اللہ سے بے شرمی اور بے حیائی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فواحش اور بے شرمی سے متعلق ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور تم ظاہری اور باطنی ہر قسم کی برائی اور فحش پروگراموں کے قریب تک مت جاؤ۔ دوسری نعمت کان ہے۔ کان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نہایت قیمتی نعمت ہے۔ ذرا سی تکلیف بھی اس میں ہو جائے تو رات بھر نیند نہیں آتی، دن میں چین نہیں ملتا، اضطرابی یعنی بے چینی والی کیفیت ہوتی ہے۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے غرض یہ کہ جس کے پاس جیسی جیسی حیثیت ہو اس لیے خرچ کر ڈالتے ہیں کہ اس نعمت میں جو معمولی سی خرابی آئی ہے وہ دور ہو جائے۔ بہرے سے پوچھو کہ اس نعمت کی کیا قدر ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس نعمت میں اللہ سے شرماؤ، اس کے ذریعے سے ناچ گانا مت سنو، کسی کی غیبت مت سنو، کسی کی برائی مت سنو۔ یہی کان آپس میں اختلاف اور بغض و عناد، حسد اور قطع تعلق کا سبب بنتا ہے، اور یہی اتحاد کا بھی سبب بنتا ہے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپس میں قطع تعلق نہ کرو، ایک دوسرے سے کٹے کٹے نہ رہو، ایک دوسرے سے بغض و عناد نہ رکھو، اور ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ تیسری نعمت زبان ہے۔ زبان اللہ تعالیٰ کی بے بدل نعمت ہے۔ تمام انسانی زندگی کا پورا مدار زبان پر ہے کہ معاملات کا تعلق زبان سے ہے، گفتگو کا مدار زبان پر ہے، لین دین کا مدار زبان پر ہے، نظام حکومت کا مدار زبان پر ہے، آپس میں تعلقات کا مدار زبان پر ہے، خدا کی عبادت کا مدار زبان پر ہے، قرآن کی تلاوت زبان سے ہوتی ہے، خدا کا ذکر زبان سے ہوتا ہے، قال اللہ وقال رسول زبان سے ہوتا ہے۔ اگر زبان سے قوت گویائی ختم ہو جائے گی تو یہ سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ یہ کتنی بے مثال نعمت ہے، گونگے سے ہی معلوم کرے۔ پھر اسی زبان سے انسانی گالی بکتا ہے، غیبت کرتا ہے، تہمت لگاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، خیانت کرتا ہے۔
افتراق اور انتشار کی باتیں کرتا ہے، شر اور فتنہ پھیلاتا ہے، جھوٹی خبریں اڑاتا ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں ان تمام برائیوں سے بچنے کا حکم فرمایا کہ اپنی زبان کے حق میں اللہ سے شرماؤ اور ان تمام خرافات اور برائیوں سے اپنی زبان کی حفاظت کرو، اور اس زبان سے اللہ کی کتاب کی تلاوت کرو، اللہ کا ذکر کرو، آپس میں خیر خواہی کی باتیں کرو۔ چوتھی نعمت ناک ہے۔ ناک اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر 1 منٹ کے لیے بھی بند ہو جائے تو انسانی موت تک پہنچ جاتا ہے۔ اس ناک سے اگر خوشبو سونگھے گا تو پورے بدن میں نشاط پیدا ہو جاتا ہے، اور اگر بدبو سونگھے گا تو پوری بدن میں بیماری آ جاتی ہے۔ پھر بدبو سونگھنے کا عادی بن جانا، ڈینڈرائٹ وغیرہ اور نشے کی چیزوں کو سونگھنا، یہ اللہ سے بے شرمی ہے، اور خوشبو اور اچھی چیزوں سے صحت بنانا اللہ سے شرمانا ہے۔ 5ویں نعمت چہرہ۔ انسان کا چہرہ اللہ کی طرف سے ایک عجیب و غریب، حسین و خوبصورت نعمت ہے۔ انسان دوسرے انسان کے چہرے کی وجہ سے فریفتہ اور پاگل ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا حسن داڑھی نہ ہونے میں رکھا ہے اور مردوں کا حسن داڑھی کے ساتھ رکھا ہے۔ اور چہرے کے حق میں اللہ سے بے شرمی کا مطلب یہ ہے کہ مرد اپنی داڑھی کو بڑھنے نہ دے یا بالکل منڈوا دے، اور داڑھی رکھنا اللہ سے شرمانا ہے۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ داڑھی کٹوا کر یا منڈوا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے بے حیائی مت کرو۔